مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صبح کا وقت ہے، بابا جی ایک ہاتھ میں باجرہ لیے پرندوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی مٹی کے برتن میں پانی رکھا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کچھ فکروں میں گم ایک راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ فاصلے پر درختوں کی اوٹ سے دیکھتا ہے کہ وہی بابا جی پرندوں کو باجرہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان پوری رفتار سے بابا جی کی طرف بڑھتا ہے۔ نوجوان بابا جی کے قریب جا کر ہوا میں اٹھتا بابا جی کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ بابا جی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نوجوان: بابا جی، پرندوں کو دانا ڈالنے سے کیا فائدہ ہے؟ بابا جی نوجوان کی طرف مسکراتے ہوئے: بیٹا، یہ راز و حکمت کی باتیں ہیں۔ نوجوان: یہ راز و حکمت کی بات مجھے بھی تو سمجھا دیں، میں بھی تو کچھ سیکھ لوں بابا جی۔ بابا جی مسکراتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلاتے ہیں۔ بابا جی: حکمت سمجھنا چاہتے ہو؟ بیٹا، یہ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے سمجھنے کے لیے لوگوں کی عمریں لگ گئیں۔ نوجوان حیرت سے دیکھتے ہوئے: جی بابا جی، کچھ تو بتا دیں۔ بابا جی: بیٹا، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بیٹا، صبح اللہ کی مخلوق کو دانا ڈال کر اللہ پاک کو راضی کرنے، اس سے دوستی کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوں، ورنہ یہ پرندے میرے دانے ڈالے بغیر بھی کہیں نہ کہیں سے کھا لیں گے، پی لیں گے، لیکن مجھے لگا میں رب کو ذرا اس طرح راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نوجوان حیرت سے پوری توجہ سے بابا جی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ بابا جی: بیٹا، اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، بندہ اس کی رحمت تلاش تو کرے۔ نوجوان: بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ بابا جی: علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکمت سے مراد ہے افعال کے مراتب کو جاننا۔ نوجوان: بابا جی، مراتب جاننا کیا مطلب؟ بابا جی: مطلب یہ ہے کہ نیکی جس کی طرف ہم نے لوگوں کو بلانا ہے اور گناہ جس سے لوگوں کو روکنا ہے، ان دونوں کے درجات ہوتے ہیں۔ بعض نیکیاں فرض کے درجے کی ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت موقدہ ہیں، بعض سنت غیر موقدہ ہیں اور بعض مستحب ہیں۔ نوجوان: اچھا بابا جی، اب میں سمجھا، بہت بہت شکریہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میڈیا انڈسٹری میں ہونے جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر یونیک اور نرالا پروگرام۔ حاضر ہے ہم، ایک مبارک سفر مگر اینیمیشن کے ساتھ ہے، تصور ہی تصور میں سفر، ایک ایسا سفر جو ہوتا ہے عاشقوں کا خواب۔ سرے پہ چھایا ہوا نور ہے، عمرے کا طریقہ اور حرم شریف کے خوبصورت مناظر۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہوگی ایک ایمان افروز اور مبارک جرنی۔ نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، مکہ مکرمہ کی زیارت جہاں کا ہر گوشہ رحمت کی علامت ہے۔ کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، مینا کی وادیاں جہاں قربانی کی لازوال یادیں ہیں، میدان عرفات جہاں دعاؤں کے مناظر ہیں، مزدلفہ اور جمرات جہاں حج کے مناسک ہیں۔ سیکھیں گے مل کر حج کا سفر جس کی ادائیگی کی تمنا کروڑوں دلوں کی خواہش ہے۔ تصدق کو بردے گرد پھر کر، دربار رسالت کی حاضری جہاں دل قرار پاتے ہیں۔ مارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، کریں گے مل کر مدینہ منورہ کی زیارتیں جہاں قدم قدم پر عشق بھری داستانیں ہیں۔ یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، تو ہو جائیے تیار کیونکہ ساتھ ہوگا علم، حاضر جوابی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ۔ ہمیں حاضر کیجیے ہم سے سوال، تو ہو جائیے تیار کیونکہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پروگرام حاضر ہیں ہم۔ دیکھیں
देखिए प्रोग्राम हाजिर हैं हम 10 अप्रैल बरोज जुमेरात से मदीना मुनव्वरा में रात 8:30 बजे और पाकिस्तान में रात 10:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कुरान पाक के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब जिसको कहा जाता है, सबसे सही किताब जिसको कहा जाता है, वो है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ को पढ़ना इतना आसान हो जाएगा और समझना इतना आसान हो जाएगा। जी हाँ, मकतबतुल मदीना ने एक बड़ी कमाल की किताब मुख्तसर सही बुखारी की शरह ज़ियाउल कारी जारी कर दी है और ये कमाल की किताब है। इसमें 2224 अहादीस हैं। क़िबला मुफ्ती हसन साहब और उनकी टीम ने ये कमाल का काम किया है। मैं आपको बताऊं, मैंने इसको कुछ पढ़ना शुरू किया है, इतना मज़ा आ रहा है कि एक हदीस पढ़ते हैं, उसके तहत इतने खूबसूरत अंदाज में उसके मदनी फूल हैं और उसको डिफ़ाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उससे मुताल्लिक कुछ टॉपिक डिस्कस किए गए हैं और बहुत तवील बात नहीं की गई है। बहुत आसान कर दिया। मुबल्लिगीन के लिए ख़जाना है, उलमा के लिए ख़जाना है, वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो बयानात करते हैं उनके लिए बहुत कुछ है। और सच्ची बात तो ये है कि हर मुसलमान को नबी पाक की बातें पढ़नी चाहिए ना। तो यूँ समझिए, ये अभी तो पहली जिल्द है, अभी तो इसमें और भी बहुत कुछ आना है। ये 1700 रुपये इसका हदिया है, ज़रूर हासिल कीजिए। माह रमज़ान में पढ़ते जाइए, अहादीस का फैज़ान हासिल करते जाइए और ये बेहतरीन तोहफ़ा है रमज़ान में किसी दोस्त को देने का। किसी के घर जाते हैं सहरी या इफ्तारी का, सुबहान अल्लाह, मैं घर से वापस आ जाऊंगा और उसके घर में मेरे आका की प्यारी बातें रह जाएगी, तो ये कितनी बड़ी नेकी होगी। आइए मकतबतुल मदीना से ज़ियाउल कारी को हासिल कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल मरहबा, मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल। जिक्र रब का सुबह ऐसे हो शुरू अपनी, खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम ने सूरह रहमान में फरमाया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। वो मुक़द्दस कलाम, वो पाकीज़ा किताब जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजज़ा आज तक हमारे पास मौजूद है। आइए उसी की आयात बय्यिनात तिलावत तर्जुमे के साथ सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वअन अलक़ि असाक, और ये कि डाल दे अपना असा। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। फिर जब मूसा ने उसे देखा लहराता हुआ, गोया सांप है, पीठ फेर कर चला और मुड़कर न देखा। या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नक मिनल आमिनीन। ऐ मूसा सामने आ और डर नहीं, बेशक तुझे अमान है।
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، تو یہ دو حجتیں ہیں تیرے رب کی، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار۔ اور موسیٰ نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ إنه لا يفلح الظالمون۔ بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے ذکر رسول پاک۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جس سے ایمان والوں کے دل جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے والا یہ خوبصورت ذکر ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے، تفسیر معالم التنزیل میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، من ذکرنی ولم یذکرک، کہ جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے، لیس لہ فی الجنت نصیب، جنت میں اس سے ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اگر آباد ہونا ہے تو ذکر رسول پاک بھی کرنا ہے اور اطاعت محبوب پاک بھی کرنی ہے۔ ذکر بھی کرنا ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے، محبت دل میں بسا کے رکھنی ہے،
اور جب بندہ ان جذبات کے ساتھ اور ان احساسات اور ان خوبیوں کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نور عالم بھائی سے ہم انشاءاللہ ایک کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ماہ شکر گشت کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا
ہے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑے سجدے میں گرا کرتے ہیں ہاں پیڑے سجدے میں گرا کرتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر شوترانے ناشاد گلائے رنجو عنا کرتے ہیں اور انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ہاں تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں اور آستی رحمت آدم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دو سخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں اور لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے
سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں چارۂ درد رضا کرتے ہیں ہاں چارۂ درد رضا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام امام اہل سنت کا سنایا ہے ہمارے نور عالم بھائی نے، اور یہ خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مبنی یہ کلام ہے، جس میں حضور کے چہرے کا ذکر ہے، حضور کے معجزوں کا ذکر ہے، حضور کی عناؤں کا سبحان اللہ ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کا ذکر ہے۔ کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، سبحان اللہ، ایک تو ہے واپس آنا، کیا بات ہے، اور ایک ہے کانپ کر آنا، بالکل جیسے بارگاہ رسالت کا حکم ہے حاضر ہو گئے واپس۔ یہ جو سورج پلٹانے والا معجزہ ہے نا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج روکا بھی ہے اور حضور نے سورج پلٹایا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل پہلی امتوں میں اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ سورج کو روکنے معاف کیجیے گا، سورج کو روکنے والا معجزہ موجود تھا، لیکن اسے پلٹانے والا معجزہ موجود یہ نہیں ہے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ غیر شاملہ ہے، یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے جو اللہ کریم نے صرف آپ کو ہی عطا فرمائی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے اور بھی ہے۔ انبیاء کرام بڑی عظمتوں والے اور بڑی شانوں والے ہوئے ہیں۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست، سارے بالا، سارے اونچوں میں اونچائی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ ذکر رسول پاک ہمارا موضوع ہے۔ عمر فیاض بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی بتائیے، حضور صحابہ کرام کس طرح ذکر فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سلمان بھائی ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جب بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور جب ذکر مصطفیٰ کو سنتا ہے تو اس کے عشق کے اندر اس کی نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ، یہ اصول ہے کہ جو بندہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ ہی کرتا ہے، اور اس کی عادات کو بھی اپناتا ہے، اس کی عادتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اپناتا ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہمارے اسلاف کس طرح ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی شاندار کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر۔ صفحہ نمبر 186 کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اذان کے اندر جب یہ کلمہ سنا تو سن کر انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔
یعنی یہ انداز تھا ان کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے موقع کے اوپر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تو ان کے عشق کا انداز یہ ہوتا کہ وہ رونے لگ جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ فرماتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکھرے نکھرے چہرے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی تعریف اور توصیف کس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ حضور تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے، اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم ہیں، اور اولین و آخرین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ انداز ہے ان کے ذکر کرنے کا۔ حضرت جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ذکر کر رہے ہیں تو اس نعت کو ذکر کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جیسا میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہے میری آنکھ کہ جب اللہ نے آپ کے جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اسی انداز کو جو ہے وہ ہمارے دیگر جو اسلاف ہیں، دیگر بزرگان دین ہیں، وہ کس انداز میں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آپ امام گزرے ہیں، آپ کا ذکر رسول کا انداز یہ ہوتا کہ جب آپ نے احادیث مبارکہ سنانی ہوتی، جب آپ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے، آپ بہت زبردست فقیہ بھی تھے اور بہت زبردست محدث بھی تھے، اور آپ جب احادیث مبارکہ کو بیان فرماتے تو احادیث بیان کرنے سے پہلے غسل فرماتے، یعنی آپ اہتمام دیکھیں کہ پہلے غسل فرماتے، آپ کے لیے ایک مسند باقاعدہ بچھائی جاتی، اور آپ عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسند پر جلوہ فروز ہوتے، اور پھر احادیث مبارکہ کو جب بیان کرتے تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بیٹھ جاتے تو ذکر مصطفیٰ اور احادیث کو بیان کرنے کے دوران پہلو تک تبدیل نہ کرتے، بلکہ مکمل با ادب ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرتے رہتے، اور جب تک احادیث کا ذکر ہوتا رہتا لوبان کے اندر باقاعدہ طور پر خوشبو جو ہے وہ سلگتی رہا کرتی تھی، اور مجلس میں ایک خوشبو کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ان کا انداز یہ ہے کہ حدیث نبوی کی بغیر وضو کے قرات نہ کرتے تھے۔ جب بھی آپ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے، حدیث کا ذکر کرتے تو وضو کر کے ہی حدیث مبارکہ کی قرات کرتے، اور حدیث جو ہے وہ وضو کر کے ہی بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن یہ قاسم، اہتمام ہے جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کا کیا ہے؟ اہتمام ہے، اہتمام ہے، یہ ادب کی بات ہے اور بڑی ذوق افزا بات ہے۔ ادب کا تعلق جو ہے یہ محبت سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً محبت شریعت کتابیں ہی ہونی چاہیے، اس بات سے بھی کوئی جو ہے وہ انکار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے ہیں، کیا جس طرح کا ادب صحابہ کرام نے کیا ہے اس طرح کا ادب ہم کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن ہر شے قربان کی۔ ان کے مقابلے میں تو معاملہ ہمارا آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں ایک کور پوائنٹ عطا فرمایا ہے، کیا بات ہے، اللہ کریم نے بھی عطا فرمایا ہے، ایک بنیاد ہمیں دی ہے، اس بنیاد پر جو ہے پھر آگے عمارت ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کیا بات ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم بھی کرنی ہے اور توقیر بھی کرنی ہے۔ کیا بات ہے، تو تعظیم و توقیر یہ ہمیں کیا بتا دیا؟ ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ہمیں بتا دیا گیا۔ کیا بات ہے، کبھی تعظیم بھی کرنی ہے اور کیا کرنی ہے؟ توقیر بھی کرنی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے۔ جیسے کہ عروہ بن محمود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، آپ جب آئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کا ادب جو ہے وہ دیکھا تھا کہ حضور کے صحابہ حضور کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ حضور کے وضو کا پانی
मुबारक जो है बरकत के लिए ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं मिला, जिसको मिला उससे ही जो है वो तबर्रुक हासिल कर रहा है, बरकत हासिल कर रहा है। क्या बात। ये है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनने का जो है मुबारक अंदाज, क्या बात। किस तरह जो है वो बैठते और कितने हमातन गोश होकर हुजूर की तवज्जो के साथ जो है वो समात फरमाया करते थे। और बहुत सारी बातें हैं अदब व ज़ौक़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपने पास रखे हुए हैं और बड़े अदब से रखे हुए हैं, और उनको जो है पानी में घोल कर बीमारों को पिला रहे हैं और बीमार शिफा याब हो रहे हैं। अब आप देखिए, बंदा बोलता जाए कि जी ये निकालें, कहाँ से निकलेगा, इसके लिए कोई वाज़े सरी दलील लेकर के आए। तो ये चूंकि ये अदब है, ये मुताल्लिकात रसूल का अदब है, ये मुवे रसूल का, बाले रसूल का ये अदब है, और ये अदब दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से है। और अदब करने की कुरान करीम ने हमें क्या है, इसकी इजाज़त अता फरमाई है। लिहाजा शरीयत के दायरे में रहकर हम क्या करेंगे, अदब भी करेंगे, ताज़ीम भी करेंगे, और क्या करेंगे, तौक़ीर भी करेंगे। सुभान अल्लाह। बेरोज भाई, ये बड़ा कोर पॉइंट और बुनियादी जो है ये पॉइंट है। आप इमाम बुखारी का अंदाज देख लें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस ली हैं, तो इमाम बुखारी की शरायत है, हज़रत इमाम बुखारी की भी शरायत है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की दोनों की मुत्तफ़क़ अलैह शरायत जो है वो अलग हैं। इमाम बुखारी की अलग शरायत, इमाम मुस्लिम की अलग शरायत, अपनी वो साथ में क्या है वो अलग अलग हैं जी। तो आप बंदा बोले भी सहाबा किराम ने तो कोई शर्त देख कर क्या कोई रिवायत ली है, बयान की, तो ये क्या होता है, ये एक अदब का जो है वो अंदाज़ होता है। फिर एक साथ में क्या होता है, इल्तिज़ाम होता है, हालात वाक़ियात के तहत जो है वो एक सिस्टम लेकर के जो है वो चलना होता है। तो चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। असल कुरान में मौजूद है, हदीस पाक में मौजूद है, तो उस असल के एतबार से उसकी रोशनी के तहत जो काम हो रहा है ये बरकत वाला काम है, जो करेगा वो फ़ायदा पाएगा। और महरोज भाई जो नहीं करेगा फिर कम नसीबी है उसकी, और क्या कहा जाता है। ऐसा ही है, आपने जो बात कही ना सलमान भाई, देखिए असल में ये है बीज, जो आपने बात की ना कि कोर पॉइंट जी, ये है बीज। वाह। दीन इस्लाम ने इस्लाम के खेत में जो बीज डालने का हुक्म दिया है ना, वो है अदब का बीज। सुभान अल्लाह। अब जब आपने अदब का बीज डाल दिया है ना जी, तो उससे जो फसल उगनी है, उससे जो दरख्त या पौधा बरामद होना है ना, उसका तना, पेड़, शाखे, फल, फूल सारे अदब पर मुश्तमिल होने। और उसकी असल क्या है, वही जो आपने कोर पॉइंट बयान किया कि दीन इस्लाम ने हमें कह दिया, हुक्म दे दिया कि तुमने इनकी इज्जत करनी है, इनकी तौकीर करनी है। अब इज्जत और तौकीर के जितने ऐसे तरीके होंगे जिस पे शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, मिसाल के तौर पे सहाबा इकराम आलिम रिदवान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे की इजाजत मांगी, सजदा मोहब्बत और ताजीम की इजाजत मांगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानियत फरमा दी कि नहीं, हमारी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदे की किसी सूरत में इजाजत नहीं है। अब इस पे हो गई पाबंदी, तो ये मना हो गया। बाकी जितनी चीजें ऐसी होंगी, और हर दौर के लिहाज से अलग चीजें मुमकिन हैं। जैसे आज के दौर में हम देखें तो मुमकिन है बाज़ चीजें जुदा हों जो पहले नहीं। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल देता हूँ, मैंने बाज़ लोगों को देखा भी है और अच्छा लगता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मेरा आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें कुरान पाक है, इसमें नात की किताबें हैं, इसमें हुजूर के और साफ़ पर मुश्तमिल किताबें हैं, इसमें दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस हैं जिसमें अल्लाह रसूल का नाम आता है बार बार। तो अब अगर ये रखा हुआ है और इसको लोग पीछे की जेब में नहीं रखते, बाज़ पैंट पहनते ना उमूमन पीछे की जेब में रखते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो मसला पूछ रहे होते हैं कि अगर इसमें कुरान पाक है तो क्या पीछे रख सकते हैं? तो भाई यकीनी तौर पर सहाबा के दौर में तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, ऐसे ही, और जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो इसमें कुरान पाक भी नहीं था, तो ये सूरत हाल सहाबा के दौर में नहीं थी जी। लेकिन आज दरपेश है। अब कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मोबाइल फ़ोन में कुरान रखने का क्या हुक्म है, बराह रास्त उसूली बयान हुआ है, और उसूल वही है कि अदब, ताज़ीम, तौकीर और फिर उसमें जो भी शरई हुदूद और ज़वाबित हैं वो सारे जी। तो अब जब वो ये ज़ौक़ होता है ना किसी का, तो फिर वो सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात नहीं देखता जी, और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि बंदा मोमिन मेरे से फ़राइज़ के ज़रिए करीब ज़रूर होता है और सबसे ज़्यादा करीब फ़राइज़ की पाबंदी से होता है, लेकिन फिर वो मुस्तहबात के ज़रिए से, नवाफिल के ज़रिए से मेरे करीब से करीब तर होता जाता है, कुर्ब बढ़ता जाता है। तो ये जो अदब का मामला है
یہ سارے معاملات ایسے. میں نے بعض اولاد کو دیکھا سلمان بھائی, جیسے بعض والدین جو ہیں وہ اولاد کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسے بعض والدین اپنی اولاد سے بہت مطمئن نظر آئیں گے آپ. وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہی جو ہے نا ایک ان کے چہرے پہ فرحت کا احساس نظر آئے گا, اور ان کے بچوں میں تعظیم کے پہلو بھی نظر آئیں گے آپ کو. مثال کے طور پہ کھانا شروع ہوا, وہ پہلے نہیں کھائیں گے, جب تک ابا اماں کھانا سرو نہیں کر لیں گے, اپنا اسٹارٹ نہیں کر دیں گے, وہ نہیں کھائیں گے. اچھا ایسے ہی ابا کھڑے ہوئے اماں کھڑی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھیں گے نہیں, ایسے ہی ان کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے. اب بھائی یہ سارے احکام جو ہے نا پرٹیکولرلی ورڈنگ کے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن قرآن نے ایک ضابطہ دے دیا کہ یہ قرآن اور اسلام نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں, ان کی رضامندی جب تک خلاف شریعت کام نہ ہو تو تمہارے اوپر لازم. تو اب جتنے ایسے کام ہوں گے وہ درست ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال یہ تو ایک ٹاپک ہے, اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت ہو یا پھر تابعین کی, پھر تبع تابعین کی, ائمہ مجتہدین کی, یعنی وہ افراد جن کے دلوں میں قرآن اور حدیث بھرا ہوا تھا, اور جن کے ذریعے سے, جن کی زبانوں سے اور جن کی تدریس سے, جن کی ٹیچنگ سے آج ہم تک قرآن حدیث اور اسلام پہنچا ہے, ان کے معمولات دیکھیں گے ہم تو وہ سارے کے سارے ادب پر مشتمل ہوں گے. یعنی بڑے بڑے اجلہ ائمہ کہ جن کے علم اور جن کی عقل کی دنیا معترف ہے, اور اپنے تو اپنے غیر معترف, ان کو ہم دیکھیں گے تو ادب کے معاملات دکھیں گے. سبحان اللہ. امام شافعی کو دیکھ لیں, امام اعظم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, امام مالک کو دیکھ لیں. تو یہ وہ افراد ہیں جو علم کا مینارہ نور ہیں, کہ ان کی طرف کوئی واقعتاً جو علم کی شناسائی رکھتا ہو, جو ان کے قد کو دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی اور امامہ گر جائے, اتنے بلند. الحمدللہ. تو ان کے انداز ہمیں یہی نظر آتے ہیں. اچھا دین کا جاننے والا کون زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے حضرت ابو بکر سے زیادہ امت میں کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا, کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا, اور نہ کسی کو بنایا ہے ایسا امت نے. وہی پہلے خلیفہ ہیں, اور پہلے خلیفہ بھی ہیں, اور سب سے زیادہ دین کے جاننے والے بھی ہیں, جبھی تو پہلے خلیفہ ہیں. ایک بات یہ بھی ہے اس میں, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی, اور پھر دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ترتیب ہے, پھر سارے صحابہ, یعنی دیگر امت کے مقابلے میں صحابہ سے زیادہ دین کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. پھر یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ادب کی ہیں, اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عقل سلیم جو ہے نا سلمان بھائی, یہ سعادت مندی کی معراج ہے. سبحان اللہ. عقل سلیم, قلب سلیم, نگاہ سلیم. جی ہاں, یہاں پہ سلیم سے مراد وہ کوئی سلیم بھائی نہیں ہے, سلامتی والی. سلامتی والی, مرحبا, بڑی پیاری بات کہی. یہ ہونی چاہیے. مہروز بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے, عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عالم دین جو ہے وہ گزرے ہیں. انہوں نے بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے, کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جس میں جو ہے نا وہ ایک ابن سقا بھی تھا, اللہ, اور ایک حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور کچھ دیگر لوگ بھی ساتھ میں تھے. تو کسی اللہ والے سے ملنے جا رہے تھے, اور ابن سقا نے کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں آئے گا ان کو. ٹھیک ہے, اور یوں کر کے مطلب کہ حضرت غوث پاک نے کہا میں تو ان کی کیا کروں گا, زیارت کروں گا, ان سے فیض حاصل کروں گا. اور بے ادبی نے, اور یوں بولیے کہ دل کے اندر موجود ایک سرکشی نے ابن سقا کو کیا بنا دیا, یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اور غوث پاک کو کیا بنا دیا یہ بھی آج بچہ بچہ جانتا ہے. مہروز بھائی, مسلمانوں کا بچہ بچہ, کیا عرب, کیا عجم, کیا شرق, کیا غرب, کیا شمال, کیا جنوب, اللہ کی رحمت سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کے, عقیدت کے دم بھرتے نظر آتے ہیں. مہروز بھائی, اہل عرب کو دیکھ لیں آپ شاہ صاحب, میں نے جو ہے نا وہ یہ دیکھ رکھا ہے. یہ تیونس کے ایک شیخ تھے, حسن ان کا نام تھا, اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہی تھے. سبحان اللہ. مہروز بھائی, ان کا بھی جو انداز مدینہ منورہ کے اندر جو ہے میں نے دیکھا, اور غوث پاک کا جس طرح انہوں نے جو ہے ذکر فرمایا, پھر اور بھی اس طرح کے کچھ دیگر جو ہے وہ عاشقان رسول عرب کے, خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے. تو آپ دیکھیں پاکستان میں, آپ دیکھیں ہند میں, آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں, آپ دیکھیں مطلب کہاں نہیں ہے.
تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مقام تک لانے میں ایک آپ کے ادب کا عنصر بھی کیا ہے شامل ہے. اور مسلمان کبھی میروز بھائی بے ادب نہیں ہو سکتا. بے ادب گستاخ یعنی یوں بولے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی بے ادبی کرنے والا یہ مسلمان کا یہ انداز جو ہے نہیں. اگر ہے تو یہ اس کو اپنی زندگی سے یہ نکال دینا چاہیے. ادب پاک پانی سے پاک فصل پیدا ہوتی ہے. واہ 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 واہ. پاکیزہ پانی سے پاکیزہ فصل پیدا ہوتی ہے. آپ نے غوث پاک کا ذکر کیا، موضوع ہے ذکر رسول. جی یہاں پہ ایک بڑا پیارا بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. جی جی کہ علماء نے لکھا کہ جتنے اولیاء کی کرامات ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں نا اور حق ہیں، تو علماء نے کہا یہ اولیاء کے حق میں کرامت ہے. جی لیکن یہی کرامت، سمجھنے کی بات، یہی کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اس ولی کے ہاتھ پر یا اس ولی کے ذریعے سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر ہے. سبحان اللہ. سچے نبی کا ماننے والا، سچے نبی کا ماننے والا ہے. تو جب اس کے ہاتھ پہ کرامت صادر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا نبی سچا ہے. کیا بات. اور اس نبی کے لیے یہ معجزہ ہے. تو ایسے ہی جب ابھی دیکھیں نا ہم ذکر رسول ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے. علماء نے لکھا کہ ذکر رسول اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا یہ بندہ مومن کو مومنین کے درمیان محبوب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. آج دیکھیں ہمارا کوئی طے شدہ نہیں تھا کہ ہم غوث پاک کا ذکر کریں گے یا امام شارانی کا ذکر کریں گے یا دیگر امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ذکر، یہ نہیں تھا. موضوع ہے ذکر رسول. لیکن ان کا ذکر، حضرت قتادہ کا ذکر آپ نے کیا، یہ خود بخود آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں کیا سمجھتا ہوں، حقیقت حال یہ کہ انہوں نے جو ادب رسول کیا، انہوں نے جو ذکر رسول کیا، اور یہ ذکر جو لفظ ہے نا، لفظ ذکر تو جامع ہے. ذرا اس کو اگر ہم اردو کے اعتبار سے ٹرانسلیٹ کر لیں نا، تھوڑا سا اپنے ماحول کے اعتبار سے، تو ہے یاد رسول. سبحان اللہ. انہوں نے یاد مصطفیٰ کو حرز جاں بنا لیا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں یہ چلے گئے، یہ رخصت ہو گئے. ہم میں سے بہت سارے تو یہ بھی نہیں جانتے بھائی چلو غوث اعظم کا مزار تو بڑا معروف ہے بغداد میں، لیکن ابھی اگر پرٹیکولرلی سب کا پوچھنا شروع کر دیں تو ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں پتہ، نہیں دماغ میں ہوگا کہ کہاں پر ہے. اچھا ہم سے پوچھا جائے ان کی قومیت کیا تھی، نہیں پتہ ہوگا. اچھا ان کے والد کا نام کیا تھا، بہت ساروں کو نہیں پتہ ہوگا. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا، بہت ساروں کو نہیں پتہ ہوگا. ان کی خدمات کیا ہیں تو یوں اجمالی طور پہ تو پتہ ہوں گی، لیکن پرٹیکولرلی جو ہے نا وہ یہ کام کیے یہ نہیں پتہ ہو. لیکن ایک بات سب میں مشترک ہے کہ یہ غلامی رسول میں پکے تھے. یاد مصطفیٰ سے ان کی زندگی کے لمحات خالی نہیں تھے. تو آج چاہے نہ چاہے، بلکہ کہنا چاہیے انچاہے، ان کی جو تذکرہ ہے وہ ذکر رسول میں آ رہا ہے. تو اصل میں یہ اولیاء کا ذکر جو ہے یہ بھی اللہ رسول کا ذکر ہے، کیونکہ اولیاء کے فضائل یا اولیاء کا ان کی زندگی کو ہم جب ایک اصولی طور پر بیان کرتے ہیں، اسی لیے بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے. اور رول ماڈل کیوں بنے؟ وہ انہی باتوں کی وجہ سے بنے. سلمان بھائی جو ذکر رسول ہے نا، اللہ برکت دے. آمین. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء واقعی میں کہ جن کو قرآن پاک مطلب ان کے دل اور دماغ پر اور زبان پہ جاری تھا، جن کو لاکھوں احادیث یاد تھیں. سلمان بھائی علماء نے کیسے کیسے موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں اور کیا کیا کچھ لکھا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم تو ذکر کر رہے ہیں، صحیح بات یہی اور حق بات کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ موضوع ہے سلمان بھائی تو موضوع کا تقاضا ہے کہ اس کی یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یوں ہے یوں ہے، ایک وہ کیا کہنا چاہیے رسمی سے جملے ہوتے ہیں. نہیں، یہ رسمی نہیں ہے. اور میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پورے پینل کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو جتنا بھی کر لیں وہ کم ہی ہے. اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ انگلی کٹوانا بھی نہیں ہوگا، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی. تو ہم صرف ذکر رسول کر رہے ہیں، ورنہ حضور کے ذکر کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو بلندی بخشی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور یہاں پہ دیکھیں بلندی بھی کیوں بخشی، وہ بھی ذکر فرما رہے ہیں. محبوب کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. اور ذکر کی بلندی ایسی بخشی کہ ذکر توحید بھی کرنا ہے نا تو کل کہہ کے کرنا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. اے محبوب تم کہو. تو حضور کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن کی زندگی میں شامل کر دیا ہے
کہ صبح ہو شام ہو، خوشی ہو غم ہو، اللہ تکلیف ہو راحت ہو، واہ مدینے میں ہو یا مدینہ دل کے اندر ہو، کیا بات، صحیح ہے نا؟ حضور کی یاد سے مومن کی زندگی خالی نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی، اور جس کی خالی ہے وہ پھر غور کر لے وہ کیسا مومن ہے یا مومن کہلا رہا ہے۔ مرحبا، اللہ مہروز بھائی آپ کو برکت دے۔ پوائنٹ کلیئر کر دوں میں کہ جب بھی ذکر رسول پاک کریں ہمیشہ ادب کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب کے ساتھ، اور متعلقات رسول کا تعلق ذکر جب کریں یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بھی ہمیشہ کیسے کریں؟ ادب کے ساتھ کریں۔ شیخ طریقت امیر سنت مہروز بھائی ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ادب سکھایا ہے۔ صحیح، جناب رسالت مآب کا ادب ہے، بارگاہ خداوندی کا ادب ہے، جناب رسالت مآب کا ادب ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اہل بیت طہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، ہر معظم ہستی کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ بلکہ پورا رسالہ دیا ہے احترام مسلم، کہ جو ایک مسلمان ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ تو مسلمان کی زندگی سے ادب خالی نہیں ہونا چاہیے، اور جب ادب ہوتا ہے تو پھر بندہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تعظیم سے پیش آتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات عرض کروں پھر شاہ صاحب قبلہ کی طرف آئیں گے۔ عمر فیاض بھائی بھی کچھ فرمانا چاہ رہے۔ مہروز بھائی والدین ہیں نا، ان کو جیسے مثال کے طور پر کچھ دینا ہے، جیسے چلیں والدین کا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایک اور کام ہو جائے گا جی۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے والد صاحب کو کچھ دینا ہے۔ جیسے یہ ایک نوٹ ہے، یہ آپ نے پیسے والد صاحب کو دینے ہیں۔ تو ہم نے جو امیر اہل سنت سے ادب سیکھا ہے اور جامعہ المدینہ میں بالخصوص اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ مہروز بھائی ہیں نا، یا شاہ صاحب کس کے ساتھ کریں گے؟ جامع بھائی بتائیں گے یہ پریکٹیکل کس کے ساتھ کروں؟ مہروز بھائی کے ساتھ یا شاہ صاحب کے ساتھ؟ ہاں شاہ صاحب کے ساتھ کر لیں۔ چلیں، شاہ صاحب تو گیلانی سادات ہیں، غوث پاک کی اولاد میں سے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ شاہ صاحب کو مثال کے طور پر اگر نوٹ دینا ہے، مثال کے طور پر دینا ہے، مثال کے طور پر دینا ہے۔ ہاں، یہ جزاک اللہ خیرہ مہروز بھائی، توجہ دلانے کے لیے شکریہ۔ تو یہ اگر دینا ہے شاہ صاحب کو نوٹ، تو ایک طریقہ تو یہ ہے میں یوں دے دوں ان کو، بھائی دکھائیں بھائی کیسے دے رہا ہوں ذرا، ہاں فوکس، اس کو ڈی فوکس کریں، ڈی فوکس کہہ رہا ہوں، زوم آؤٹ کریں گے۔ ایک تو یہ میں دے دوں شاہ صاحب، ٹھیک ہے، یہ سب لے لیں، مثال کے طور پر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے واپس کریں گے، ایک یوں ہے دے دوں، اور ایک ہے میں ان کو یوں کر کے دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ پہلے پر بھی کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر 1000 روپے دیے ہیں جی، اور دوسری طرف بھی کیا کیا ہے؟ 1000 ہی دیے، مثال کے طور پر 1000 روپے، خالی 1000 روپے نہیں، یہ مثال کے طور پر 1000 روپے دیے۔ لفظ مثال بیچ میں اس کو ایڈ رکھے مہروز بھائی۔ ہاں شاہ صاحب سے تو لینے والے ہیں نا۔ ویسے میں صحیح عرض کروں آپ کو، میں نیت میری یہی تھی کہ میں یہ شاہ صاحب کو پھر پیش ہی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب یہ آپ اپنی جیب میں رکھیں اس کو۔ تو دونوں طریقوں سے کیا کیا ہے آپ نے، جو ہے نا وہ خدمت ہی کی ہے، ان کی سید کی خدمت ہی کی ہے آپ نے۔ پہلے طریقے میں کیا ہے اور دوسرے طریقے میں آپ دیکھ لیں کیا ہے؟ ادب، ادب ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ شاہ صاحب کی بلا جی، اپنے ماں باپ کو بھی مہروز بھائی دینا تو یوں ہی دینا چاہیے، یعنی اگر والد صاحب کو پیش کرنا ہو تو میں یوں ہی کر کے وہ یوں اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، جی جی ادب جو ہے نا جی، بڑی مہنگی چیز ہے۔ جی، یہ جو ہے نا معزز لوگوں اور کامیاب لوگوں اور سعادت مندوں کا نصیب ہے، نصیب ہے، درست فرمایا۔ محروم لوگ جو ہے نا اسے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی پناہ۔ ادب، جی، اور ادب جو ہے نا برکت لاتا ہے سلمان۔ سبحان یہ تو آپ نے سید زادی کی اور والدین کی بات کی نا، ایک مومن کی بات کی آپ نے۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ سے، ادب برکت لاتا ہے، البرکت مع اکابرکم، وہ بھی موجود اپنی جگہ۔ اور وہ اس حدیث کو یاد کریں جہاں حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ روٹی کا ادب کرو، روٹی کا احترام کرو، کیا بات، کہ جس قوم سے گئی ہے پھر دوبارہ واپس نہیں نہیں آئی۔ اب روٹی کا ایک ٹکڑا وہ ہے، اور ایک طرف ہے مومن، اور مومن کی حرمت کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کعبے سے افضل، کعبے سے افضل ہے مومن کی حرمت، مومن کی عزت۔
تو جو شخص مومن کی عزت کرے وہ کعبے سے بڑھ کر چیز کی عزت کر رہا ہے گویا کہ، ہے نا. تو حضور تو وہ ہیں جن کا کلمہ پڑھ کے مومن بنتا ہے. واہ 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 واہ. ایک جملہ میروز بھائی کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. آپ دیکھیں کہ اگر بالکل شروع میں چلے جائیں جہاں انسانیت کا یوں کہہ لیں کہ آغاز ہو رہا ہے اور شیطان کو حکم ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، تو شیطان جو مردود ہوا ہے وہ اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی توحید کا انکار کیا تھا، اس نے اللہ کے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کی بے ادبی کی اور مردود ہوا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تھے، انہوں نے آپ کا ادب کیا، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. جناب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا ایمان دیا ان کو. اللہ اکبر. یہ جو ہے نا، یہ آپ نے جو آپ سچی طور پہ آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں، آپ کبھی پڑھیں آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، یعنی یہ جو مقام ہے نا اس کو آگے پڑھیں. پھر فرعون نے ان سے کیا کہا کہ میں ضرور تمہیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف سے، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، پھر الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں جو ہے میں کاٹوں گا، اور پھر لا اسلی بنکم، اور پھر میں تمہیں جو ہے وہ پھانسی چڑھا دوں گا اور بھوں کر دوں گا اور بھوں کر دوں گا. یعنی آپ دیکھیں فرعون اور بادشاہ بھی ہے جی، اور پھر یہ سب کچھ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، پتہ ہے کر بھی دے گا. جی انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آپ دیکھیں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادب موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط ایمان ان کو عطا فرمایا. بالکل جی. اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی جو توبہ کی توفیق عطا ہوئی اور جو ان کو اتنی برکتیں سعادتیں اور اللہ کا ولی ہونا جو نصیب ہوا، اس کے پیچھے بھی وہ ایک ادب تھا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، ادب کیا. اللہ پاک نے ان کو کتنا عظیم الشان مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شاہ جی سے سب پہلے آپ یہ بتائیں، آپ جو پوائنٹ بیان کریں گے وہ تو کریں گے. 1000 روپیہ آپ کو میں نے پیش کیا ہے تو آپ کو چہرہ آپ کا بتا رہا ہے یقیناً آپ کو خوشی ہی ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے بالکل. ایسے شاید آپ صحیح سے بتانا ہے. دیکھیں رعایت نہیں کرنی، رعایت بھی نہیں کرنی، اور بالکل وہ پہلے جیسے ایک طریقے سے میں دے رہا تھا دوسرے طریقے سے دے رہا تھا، تو آپ کو صحیح خوشی مطلب زیادہ خوشی کس میں ہوتی؟ ایسے ملتے ہیں خوشی تو بندے کو ہوتی ہے، مل گیا. جی کتنی بات ہے. ظاہری بات ہے جو دوسرا طریقہ تھا وہ زیادہ جو ہے عزت والا تھا، اور اس میں یوں نہیں تھا کہ میں کچھ دے رہا ہوں، بلکہ یوں تھا کہ میں پیش کر رہا ہوں. پیش کرنے میں اور دینے میں مطلب وہ دیکھنے میں ہی فرق آتا ہے نا. تو یہ ایک ادب کا تقاضا ہے. اور سلمان بھائی یہ جو ہم نے بات کی ہے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اولیاء کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیا گیا. مشہور ہے وہ ایک شعر بھی ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہاں پر ذکر ہے سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بادشاہ وقت تھے اور بہت بڑے ماشاءاللہ سے زبردست صوم و صلات کے پابند تھے، باعمل جو ہے وہ بہت تھے، اور بڑا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تھے. اور ایاز ان کا جو ہے وہ بہت ان سے عقیدت و محبت کرنے والا ان کا سمجھنے کے خادم تھا. تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ شعر سمجھے لکھا کہ ایک ہی سب میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو محمود و ایاز دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو محمود اور ایاز دونوں کا ذکر ہے. تو ایاز کے نا ایک ان کے بیٹے تھے، اور ان کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اچھے انداز سے، بڑی محبت سے، بڑی تکریم سے، بڑے احترام سے ان کا نام لیا کرتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ معاملہ چل رہا تھا، بیٹھے تھے، تو کوئی جو ہے وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں نام سے نہیں پکارا، بلکہ یوں کہا او ایاز کے لڑکے، او ایاز کے لڑکے، او ایاز کے بیٹے، مطلب اس طرح سے ان کا نام نہیں لیا نا. تو جو ایاز کے بیٹے تھے تو انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ آج بادشاہ نے جیسے محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ یہ نام لیتے تھے میرا، آج اس طرح سے لیا نہیں ہے. اللہ خیر کہیں بادشاہ سلامت ناراض تو نہیں ہو گئے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے آ کر عرض کیا کہ حضور آج یہ معاملہ ہوا، اور جو ہے بادشاہ تو پہلے بڑی محبت سے اور بڑی احترام سے نام لیتے تھے اور یوں بڑی شفقتی کیا کرتے تھے، آج لگتا ہے کہ کہیں بادشاہ سلامت ناراض تو نہیں ہو گئے. بات یہ کہ آج یوں گویا کہ ڈانٹ پہلائی ہے اور کہ او ایاز کے لڑکے، او ایاز کے بیٹے یوں کہا ہے. تو
جو عیاش تھے وہ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اس طرح کی تذکرہ کیا کہ حضور آپ نے اس طرح سے کیا ہے. تو سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت زبردست عاشق رسول تھے اور بعمل صوم و صلات کے بھی پابند تھے، تو جب ان سے یہ کہا کہ آپ ناراض تو نہیں ہیں کہیں، تو پتہ ہے محمود بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کہا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام ہے محمد. میں جب بھی تمہارے بیٹے کا نام لیتا تھا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے القابات کے ساتھ، اچھے انداز میں لیا کرتا تھا. بات یہ کہ ان کا نام محمد ہے، اور میں جب بھی لیتا تھا میری کوشش کیا ہوتی تھی میں باوضو رہوں کہ کسی ایسے شخص کا نام جس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، تو جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام پر، میری زبان پر آئے تو اس وقت میں باوضو ہوں. تو اس دن میں باوضو نہیں تھا. تو اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وضو نہیں ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے نام کو جو ہے وہ بغیر وضو کے پکاروں. تو یہ ایک ادب کا، ایک احترام کا، یہ مطلب ان کا انداز دیکھیے. پھر ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں کی ہیں اور بڑے بڑی ان کو اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ وہ با ادب تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ عزتیں، کرامتیں، رفعتیں، سعادتیں، کامیابیاں، کامرانیاں اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی. اور یہ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کے ذکر کرنا ہے. وہ کیسے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے اسے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، وہ فرماتے ہیں کہ نعت گویا کہ حمد کا ہی حصہ ہے. بھئی وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جو صانع ہوتا ہے اس کی جو صنعت ہوتی ہے، یعنی جس نے کوئی چیز تخلیق کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، تو جو صنعت ہوتی ہے، جو چیز بنائی جاتی ہے، اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ گویا کہ صانع کی تعریف کر رہا ہے. اس کے اندر وہ صانع کی تعریف جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کسی نے بہت خوبصورت اگر بلڈنگ بنائی ہے تو کہتا ہے جناب کیا بات ہے کہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے. ایسے ہی مسجد کا محراب ہے، مسجد کے ممبر ہے، کوئی بھی چیز اگر بنائی ہے تو کہتا ہے جناب کمال کی بنائی ہے، جناب بڑا زبردست ہے، بڑی اس کے اندر خوبصورتی ہے. اور اب تعریف کر رہا ہے اس صنعت کی، سیٹ بنا ہوا ہے، تعریف کر رہا ہے. تو صنعت کی تعریف کر رہا ہے کہ جس نے یہ بنایا ہے وہ کمال کی، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تعریف کرتے ہیں نا صنعت کی، اس چیز کے بنانے کی، بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں تو بلڈنگ بنانے والا جو معمار ہے اس کی تعریف اس کے اندر خود بخود آ گئی. جناب بنانے والے نے کیا کمال کا شاہکار بنایا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. آقا علیہ السلام بعد رب ہیں، قبل سب ہیں. اللہ پاک نے انہیں کیا خوب بنایا ہے. تو جب جب نبی پاک علیہ السلام کا گویا کہ ان کا ذکر کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کی نعت پڑھیں گے، گویا کہ یہ ہم کہہ رہے ہوں گے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اللہ نے ایسا آپ کے اندر وصف رکھے ہیں، ایسے اوصاف رکھے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنانے والا ہے، جو تخلیق فرمانے والا ہے، تو اس کے اندر شان، عظمت، رفعت خود بخود آ جائے گی. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا بلند رکھا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو علماء کیا لکھتے ہیں، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی جو ذکر کو بلند کیا، اس میں ایک تو یہ ہے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا نا، وہاں پر محبوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر جہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہے، اپنا ذکر فرمایا، اپنے حبیب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان بہت بلند ہے. اس نے محبوب علیہ السلام کی شان کس طرح سے بلند فرمائی. دیکھیے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور آگے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلے حصے میں اللہ کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کا جو ہے وہ گویا کہ ذکر شامل فرمایا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ صدقے دل کے ساتھ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری کفر و شرک کی گندگیاں مٹ جاتی ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. پاکیزہ کرنے والا کلمہ ہے. اشہد ان لا الہ
کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی کلمہ ہے۔ اور اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ نے کلمے کے اندر اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو رکھا ہے۔ آذان دیکھ لیں جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے، تو آگے کیا آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور آذان وہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ کیلکولیشن نکال لینا تو آذان ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ اگر غور کرتے چلے جائیں نا تو کائنات کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کہیں جو ہے فجر کی اذان کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے تو عشاء جاری ہوتی ہے تو فجر شروع ہو رہی ہوتی ہے، کہیں فجر ختم ہوتی ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کہیں ظہر ختم ہوتی ہے تو جناب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو کہیں جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آذان کوئی دیکھ لینا تو ہر جگہ پر اگر ایک وقت دیکھ لیں پوری دنیا کا انٹرنیشنل جو اوقات ہیں اس میں کہہ لیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے آذان نہ ہو رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ ہر جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی دھومیں ہیں، اللہ پاک کے نام کی شانیں اور رفعتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مہنوز بھائی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ کنکریاں پھینکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب کریم فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جب کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ تو اللہ نے پھینکی۔ یہ میں مفہومی اس کا جو ہے ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو کنکریاں پھینکنے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ پاک اس کی نسبت کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف جو ہے فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے بیعت رضوان ہو رہی ہے، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم کیا فرما رہا ہے؟ انما یبایعون اللہ، بے شک یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اور آپ کی ذات کی رفعت کا جو ہے یہ عالم ہے۔ اور یہ ہم تو مطلب یوں بولیے کہ ذکر جو کر رہے ہیں ہم بھی ناقص ہیں، ہمارا علم بھی ناقص ہے اور ہمیں تو آتا ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ قرآن کریم پڑھیں تو جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے، سورہ نساء میں ہے۔ آپ کی نافرمانی یہ خدا کی نافرمانی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہے، وہ آیت مبارکہ ہے نا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، وہ آیت مبارکہ ہے، یہ سورہ انفال کی ہے غالباً۔ تو میں سورہ انفال میں جو ہے وہ مہروز بھائی زمانہ طالب علمی میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو اس وقت جو ہے نا یہ ترجمے کے ساتھ یہ پڑھی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے، آگے میں جو ہے وہ مزید بھی آپ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یوں اللہ پاک نے بلند فرمایا ہے۔ اور امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں بڑا پیارا سا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان کے اوپر ہے، آگے دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو جو عالی شان خوشبوئیں عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک نوعیت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو، یعنی دستے مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان کے اندر بھی ایک نہایت اعلیٰ قسم کی اور نہایت خوشبودار خوشبو کو ودیعت فرمایا تھا، یعنی بڑی شاندار خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی روایات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی خوشبوؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ایک بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کے دوران انہوں نے جو جملے بتائے وہ جملے یہ ہیں: وقام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون بها وجوہہم. آپ بتاتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہوئے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دستے کریم تھے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ تھے، ان کو پکڑ کر مس کرنے لگے بطور تبرک، بنیت تبرک، بنیت حصول برکت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوتے، مصافحہ کرتے اور ان کو مصافحہ کرنے کے بعد اپنے چہروں پر مل لیتے، برکت کے لیے، حصول تبرک کے لیے. ان تمام نیتوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں کو ملتے. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھاما. فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دستے مبارک تھے ان کو اپنے چہرے پر رکھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے چہرے پر لگایا. فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. تو اپنے جذبات اور اپنے تاثرات اور اپنی کیفیات کو بتاتے ہوئے حضرت ابو جحیفہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے چہرے پر لگایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دستے مبارک تھے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے اور جو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ مہکے ہوئے تھے. اتنے خوشبودار تھے کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو جب اپنے چہرے پر لگایا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جو تھے کستوری سے زیادہ مہک رہے تھے. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے اور اس روایت کے اندر کچھ دیہاتیوں کی بات بتائی گئی کہ دیہاتی جو تھے وہ کسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی جب وہاں سے رخصت ہونے لگے اپنے سوالات کیے. سوالات کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ فَجَعَلُوا يُقَبِّلُونَ يَدَهُ. وہ جب جانے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے، چومتے. اسی کے اندر راوی بتاتے ہیں کہ میں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرے پر جب رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک تھے اطیب من المسک، وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ طیب اور زیادہ مہکے ہوئے تھے. یہ راوی کا بیان ہے اور ان کے تاثرات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی خوشبوؤں کے بارے میں انہوں نے بیان. اور ایک اور روایت جس کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی گئی اور لاجواب تبصرہ کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نماز ادا کی. ثم خرج الى اهله وخرجت معه. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس تشریف لے جانے لگے. وخرجت معه، اور میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی باہر کی طرف نکلا. فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا. وہ بتاتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں سبحان اللہ کہ حضور اپنے مبارک ہاتھوں کو ان کے رخساروں پر پھیر رہے، یعنی ہر ایک ایک کر کے رخسار پر محبت و شفقت کے ساتھ ہاتھوں کو پھیرتے. وَأَمَّا أَنَا، راوی کہتے ہیں کہ بہرحال جو میں تھا، فَمَسَحَ خَدِّي، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخساروں کو چھوا اور ان کو ہاتھ پھیرا جب ان کے اوپر، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی انتہائی شاندار ٹھنڈک اور زبردست خوشبو محسوس کی، اور ایسی خوشبو محسوس کی كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جو عطر والا یا عطر فروش ہوتا ہے، جو اس کا ایک صندوق ہوتا ہے جس کے اندر وہ عطر رکھتا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے جب بندہ اپنا ہاتھ نکالے جتنا وہ خوشبودار ہوتا ہے اتنا خوشبودار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا جو حضور نے میرے رخسار پر پھیرا. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی مہک اور خوشبو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن منور اور بدن معطر کی خوشبوؤں کا صدقہ ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کے اندر بھی اچھے اخلاق کی خوشبو پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا مرحبا، ماشاءاللہ. کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی
سلمان بھائی، آج کا موضوع تو بڑا ہی پیارا ہے. آپ سے عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کیسی محبت تھی، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. وہ شعر ہے نا امام اہل سنت کا، اشک شب بھر انتظار افو امت میں بہا. ہاں سنائے ذرا شعر سنائے. اشک شب بھر افو انتظار افو امت میں بہے. اشک شب بھر افو انتظار امت میں بہے. میں فدا. یہ طرز آپ استاد آدمی ہیں، نعت خوان آدمی ہیں، اس کو کر ہی سکتے ہیں ایڈجسٹ. نہیں، ایک ہوتا ہے طرز میں پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کلام کو طرز پہنا دینا. تو جو اہل فن ہوتے ہیں ان کے پاس یہ فن بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کر دیتے ہیں، جس طرح گھر میں بعض اوقات اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، تو وہ بچوں کو چھوٹے کپڑے بھی کیا کر دیتی ہیں، وہ پہنا دیتی ہیں. تو یوں سلسلہ کار ہوتا ہے ہمارا. تو اس مجھے لگتا ہے اس کو یوں پڑھیں. اشک شب بھر انتظار افوے. اشک شب انتظار افوے امت میں بہے. اشک شب انتظار افوے امت میں بہے. میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ میں فدا اور چاند یوں اختر شماری واہ. یہ ہے حضور کی محبت. اللہ. ہائے 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 ہائے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کی اسیروں کی دوڑتا ہوگا. رب دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. جی آپ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. ہر جگہ غلاموں کو یاد فرمائے ہوئے ہیں. یعنی کوئی بھی اللہ پاک کے کرم کا لمحہ حضور نے اپنے غلاموں سے خالی اس کو چھوڑا نہیں ہے. مہربانی جو ہے وہ فرمائی ہے، غلاموں کو بھی یاد فرمایا ہے، یہ بخشے جائیں خیر سے، یوں مطلب اس طرح ہو جائے. پھر غریب امتیوں کو تو ایک دفعہ مطلب مبارک ہو. ایک تو حضور کے امتی ہیں، یہ مبارک ہو. پھر ایک اور مبارک ہو. کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو اپنے امتیوں کی جانب سے بھی قربانی فرمایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب امتیوں مبارک ہو تمہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم نوازیاں سبحان اللہ. اور یہ غریبوں پر بھی ہیں تو امیروں پر بھی ہیں. مطلب کس پر نہیں ہے؟ وہ کون ہے جو حضور کے کرم سے خالی زندگی گزار رہا ہے؟ یہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رؤوف رحیم بنایا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہماری خیر چاہنے والے، ہم مشقت میں پڑیں تو حضور کو یہ جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. کیا بات. عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ہر جگہ اپنے غلاموں کو یاد رکھا، احکام کی فرضیت میں جو ہے وہ یاد رکھا. دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تب بھی یاد رکھا. قبر میں مبارک قبر میں جلوہ فرمائے ہیں، اب بھی یاد فرما رہے ہیں. کل قیامت میں شفاعت فرمائیں گے. شفاعتی للہالکین من امتی. میرے جن غلاموں کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا، میں مصطفیٰ ان کی شفاعت فرماؤں گا. سبحان اللہ. کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو ہمیں
رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو. مرحبا مرحبا. یہ تو پورا پروگرام اس کے اوپر اس عنوان پر ہوتا ہے، حضور کی امت پر مہربانیاں، احسان. اور اشعار تو ذوق کے لیے میں نے سنائے ہیں، روایات بھی بہرحال اور آیات بھی آپ کو جو ہے وہ سنائی ہیں. تو بات وہی ہے جو خالد محمود خالد صاحب کہہ گئے کہ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ. جی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد اشرف ہے، راولپنڈی سے گاؤں آیا ہوں. میں مٹھیال سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے. اللہ پاک سلمان صاحب کو جتنے بھی مبارک سب کو کامیابی نصیب فرمائے. مجھے نقوان سب سے یہ گزارش تھی کہ نعت سنا دے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یا مرحبا. سبحان اللہ. جی فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں نیگے بنپورہ فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، اور مدنی چینل ہمارے پورے گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. فرمائش ہے در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. بڑی مہربانی. جی میں حافظ عبدالرؤف بول رہا ہوں ضلع اوکاڑا سے. بہت اچھا پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. موضوع بہت اچھا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیں، چامن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. واہ واہ حافظ صاحب، کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ. اور کیا آپ نے تصویر جو ہے وہ الفاظ میں ادا فرمائی ہے، صفر تصویر کا جو ہے نا وہ ایک اظہار فرمایا ہے. ماشاء اللہ. علم تجوید جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو مطلب معلوم ہوگا. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں. جی میرا نام محمد بلال ہے، میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. یہ سبز گنبد والی میں نام سنانے. مرحبا. علی شہزاد بھائی کو کلام سننا ہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. ٹھیک ہے جی. اور امیر سنر کی منقبت سننی ہے ان کو وقار بھائی کی پڑھی ہوئی. مرحبا. مہروز بھائی آتے ہیں تو پھر ان سے سوال کرتے ہیں. جی سلمان بھائی آپ سے سوال ہے، آپ کو انگلش بولنا آتی ہے؟ بس گزارا کرنا جو ہے نا وہ آتا ہے، یہ اتنا ہی ہے. جی اللہ جنت نصیب کرے حضرت قبلہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یہ آپ کے سوال سے مفتی صاحب یاد آ گئے. جی تو ایک دفعہ کی بات ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور رات میں جو ہے نا مدنی مذاکرے کے بعد 12 جو ہے پروگرام ہم نے کیے تھے میلاد شریف کے حوالے سے. صحیح. تو اس میں مفتی صاحب بھی ہوتے تھے اور ہمارے مولانا عثمان مدنی صاحب جو ملاوی کے ہیں یہ بھی کچھ دن آتے رہے یہ بھی. تو مفتی صاحب چونکہ انگلش میں گفتگو فرماتے تھے، یوں اس طرح سے ان سے کویشچن کرنے کی میں کوشش کرتا تھا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ انگلش میں فلوئنٹ میں ہونا چاہتا ہوں، کہ فلوئنسی کے ساتھ انگلش جو ہے نا میں مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس 6 مہینے کے لیے آ جائیں اللہ، اور صرف انگلش سیکھنے کے لیے آپ نے آنا اور کوئی لے کے نہیں آنا. تو آپ زبردست جو ہے نا وہ انگلش آپ کی جو ہے نا وہ فلوئنسی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی. تو بہرحال اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. اس وقت جب یہ بات ہم کر رہے تھے پروگرام میں لائیو بات ہوئی ہے شدب ساری ہے. اس وقت بھی انہوں نے میرے لیے جو ہے نا وہ کلمات جو فرمائے، تو ان کی بزرگوں کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں. تو بہرحال ویسے یہ تو انگلش کا معاملہ ہے. آپ کو کتنے علوم آتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ فقہ کی بات ہو تو فقہ کی اصطلاحات کی ماشاءاللہ ایک بوچھار ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے علم تجوید کی بات کی ہے. جب شہروں ملکوں کی بات ہو تو آپ گاؤں سے لے کر گوٹ سے لے کر چک نمبر تک ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. کتنے علوم پر آپ کو ویسے ہے کہ میری کوئی دسترس مہارت نہیں ہے، کوئی مطلب ایسے بندہ خام خواہ وہ کرے. جامعہ المدینہ میں پڑھا ہے ہم نے 8 سال الحمدللہ رب العالمین. اور جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر چیزیں کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں، کچھ پھر یاد بھی آ جاتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عمر فیاض بھائی، آپ 2-4 چیزوں کا کسی علم کی اگر بیان کرتے ہیں، سو اٹس ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس
علم کے اندر ایک مہارت تامہ آپ رکھتے ہیں، جس طرح کی ایک آپ کے اندر ایک سکل جسے بندہ یوں بولے ہونی چاہیے. مجھے تجوید سے ویسے لگاؤ رہا ہے، تجوید سے لگاؤ رہا ہے، قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے، یعنی میں کوشش میری ایک ہوتی ہے. احادیث میں نے کچھ پڑھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا من لم یتغنن بالقرآن فلیس منا، اس طرح ہے زین القرآن باصواتکم، یہ ہے اقرؤوا علی لحون العرب، اس طرح کی جو ہے وہ جو ترغیبات ہیں. تو اس کے اعتبار سے پھر قرآن پاک کی تجوید کے اعتبار سے اور یوں مطلب پڑھنے کے انداز کے اعتبار سے ایک میرا ایک طبعی جو ہے وہ ایک ذوق ہے. ماشاءاللہ. ہمارے جو استاد تھے، مجھے بات یاد آ گئی، تو ہمارے اسکول میں جو تلاوت قرآن پاک ہوا کرتی تھی نا، اللہ 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 اللہ، اور جو ہے وہ کیا بات تھی. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسکول میں اس طرح کی قرأت ہو، ایسی تلاوت کے بالکل ایسا مطلب ایک سناٹا چھا جاتا تھا، پن ڈراپ سائلنس. اور وہ جو ہمارے استاد تھے ان کی قرأت ماشاءاللہ، کیا قرأت اور کیا ان کی آواز اور کیا ان کا انداز تھا، اپنی مثال جو ہے وہ آپ تھا. ٹھیک ہے، تو پھر ان سے جیسے ہے نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو آیات ہیں یہ میں نے انہی سے سن کے یاد کی ہیں ماشاءاللہ. یعنی وہ تلاوت ہوتی تھی اس کی یوں ہے جیسے مجھے ایک اور رکوع 11ویں پارے کا تیسرا رکوع یاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ رکوع جو ہے نا یہ بھی میں نے اپنے اسکول لائف میں اس کی تلاوت سنتے تھے، تو یوں میں نے اس کو بھی کیا کر لیا، یاد کر لیا. اچھا، پھر وہ جو ہمارے استاد صاحب تھے وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں قبلہ کاری سید احمد ارشد صاحب جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، تو عربی میں وہ دعائیں مانگتے، تو پھر وہ دعائیں مجھے بہت ساری جو ہے نا وہ یاد، یا شافی الامراض اشفی مرضانا، ٹھیک ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یعنی یوں ایک ان کا عربی میں دعائیں مانگنے کا انداز تھا، تو وہ بھی کچھ جو ہے نا وہ یوں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو یہ ایک نکھار ہے، اس نکھار میں بیک گراؤنڈ میں اسکول کی تعلیم بھی ہے. اسکول کی تعلیم میں خاص طور پر وہ جو قاری صاحب، جو استاد صاحب، آپ کو ٹیچر جو پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی بھی جھلک ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں خاص طور پہ ہمارے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو اسکول کے اندر ٹیچرز ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اچھے قاری قرآن تھے وہ. تو آج دیکھیں مبلغ دعوت اسلامی ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کو یاد بھی رکھا ہوا ہے، اچھے کلمات بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی ہے کہ جو دعائیں انہوں نے پڑھا کرتے تھے تو آپ نے یاد کر لی، جو وہ قرآن پاک کی جو تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کو وہ کافی حد تک وہ بھی یاد ہے. تو یہاں پر ٹیچرز کی ذمہ داری جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ بھی فرض علوم سیکھیں، قرآن پاک کے درست مخارج سے پڑھنا سیکھیں، اور پھر اس کو اپنے طلبہ کے اندر جو ہے اس کو رائج کریں. اللہ نے چاہا تو جو اچھے انداز میں اگر آپ نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور آگے اپنے طلبہ کو اس کی ترغیب دلا دی نا، تو انشاءاللہ الکریم وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں گے. تو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی خدمت جو ہے نا وہ یاد رکھی جائے گی اور وہ کام آتی رہے گی آگے بھی. اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کا باادب بنائے. ہماری کلاس میں ان کا پیریڈ تو نہیں تھا شاہ صاحب، ڈائریکٹ ہوتا ہے، لیکن یوں مطلب چونکہ جمعہ پڑھانے کے لیے گاؤں میں ہمارے آتے تھے، اور پھر میں اب تو وزیر آباد جانا بہت کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے میں بعض دفعہ صرف ان کی زیارت کے لیے میں نے جانے کی جو ہے نا وہ قصد بھی کیا ہے. اور ماشاءاللہ بڑا ایک وہ ہے پرانا زمانے کا ایک پوسٹر ہے، وہ کبھی کبھی وائرل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت جب جو ہے وہ گئے تھے وزیر آباد بیان کرنے کے لیے، تو وہ بہت پرانا ہے، قاری سید احمد ارشد صاحب ان کا نام لکھا تھا، وہی انہی کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے قراء کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. تو بہرحال بات وہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا، یہ مہارت تامہ کی دلیل نہیں، تو کوئی باتیں ہوتی ہیں بس وہ یاد رہ جاتی ہیں. اللہ علم نافع عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کریم کیا کرے، علم نافع عطا فرمائے. اور جو بات بندے کے کریڈٹ پر نہ ہو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. مہروز بھائی جغرافیے کے اوپر مہروز بھائی کی بھی بڑی معلومات ہے. ویسے مہروز بھائی نے بھی پورا پاکستان غالباً جدول میرا خیال ہے مہروز بھائی آپ نے کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ. 12 ماہ تو آپ نے سفر غالباً ابھی تک نہیں کیا مدنی قافلے میں، تو یہ آپ کر لیں. میں 3 دفعہ جو ہے نا حاضر ہو چکا ہوں مدنی مرکز. اچھا، لیکن قبول نہیں کیا گیا. قبول نہیں کیا آپ کا؟ اچھا، اللہ رحم فرمائے. چلے ٹھیک ہے، اللہ برکت عطا فرمائے. خامسہ میں حاضر ہوا میں جی
پھر جب اس وقت تو آپ کی عمر تھوڑی ہوگی نا؟ ہاں مثال میں اتنی بھی تھوڑی نہیں، مطلب اچھا پھر جو یعنی اب تو اچھا پھر جو ہے نا جس دن دستار فضیلت تھی اس دن پیش کیا، اس کے بعد بھی شادی کے بعد پھر قافلے میں گیا تھا. تو جب چلے جی ماشاءاللہ، جب مدنی مرکز قبول کر لے گا اللہ کا حکم ہوگا تو حاضر ہیں. مرحبا مہروز بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. بلکہ میں سوال آیا ہوا ہے آپ کے لیے کہ مہروز بھائی سے سوال ہے کہ آپ مطالعے کے لیے کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیا بات ہے، مطالعے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ نواب شاہ سے سوال ہے. ہر کسی کے لیے الگ الگ ڈائمنشن ہے اس کی. آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی پچھلی کتابیں کون سی پڑھی ہوئی ہیں، سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو ابھی شاہ صاحب نے بھی کہی کہ سب سے پہلے فرض علوم جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی، جیسے ہمیں بھی ہوا، ایک تجربے سے گزرے کہ بعض اوقات نا بڑی بڑی کتابوں کے نام سنے ہوئے ہوتے ہیں، تو شوق یہ ہوتا ہے یہی پڑھیں. تو جیسے مجھے یاد ہے سلمان بھائی، میری نا والدہ نے ترغیب دی تھی، ہم سب بہن بھائیوں کو ترغیب دی تھی کہ آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، کتابیں پڑھنی چاہیے یوں کر کے. تو پاکٹ منی سے نا کچھ پیسے جمع کرنا شروع کیے، اور نیت یہ تھی اس وقت، یہ میں بتا رہا ہوں 7th کلاس کی بات بتا رہا ہوں، تو نیت یہ تھی کہ قرآن پاک تو الحمدللہ ہمارے یہاں ہے، بھائی قرآن پاک کے بعد کون سی کتاب؟ تو قرآن پاک کے بعد سب سے مستند ترین کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف پڑھیں گے. تو پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. لیکن اس وقت اتنا سینس نہیں تھا کہ بھائی بخاری شریف تو ہمارے لیول کی نہیں ہے نا. مطلب 7th کلاس کا بچہ بخاری شریف، جیسے درس نظامی میں بھی جب احادیث پڑھائی جاتی ہیں تو وہ درجہ بدرجہ پڑھائی جاتی ہیں. پہلے جو ہے نا اربعین نبویہ وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی چھوٹی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پھر مشکات شریف یا ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے، اور پھر دیگر کتابیں آتی ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں، کچھ دلچسپ کتابیں رکھیں. البتہ ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اگر آپ لیں گے تو سب سے بڑی اس میں آسانی، سہولت، اور وہ جو سلمان بھائی نے بات کی تھی کہ علم نافع پر مشتمل کتابیں انشاءاللہ ملیں گی آپ. مرحبا، سبحان اللہ. چلیے جی، کمالیہ سے میسج ہے، ان کو کلام سننا ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینے میں. مرحبا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، کلام سنائیں. ہند سے جناب ایک میسج ہے، بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کے لیے. اور کلام ان کو سننا ہے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مرحبا، سبحان اللہ. نور عالم بھائی سے منقبت جو ہے وہ میری سنت کی سننی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. اور آگے چلتے ہیں جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. نور ازری چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا، پنجابی کلام سنائیں. نور عالم بھائی آتا ہو تو ضرور سنائیے گا. مہروز بھائی آپ سے جو ہے نا یہ سوال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. الگ سے سلائیڈ چلائیے آج مہروز بھائی سے. نہیں ایسی کوئی سلائیڈ نہیں ہے. اب آپ ماشاءاللہ نور سحر پروگرام میں بھی آتے رہے نا مہروز بھائی. کیا بات ہے. اچھا آپ ماروز ہیں، میروز ہیں، مہروز ہیں؟ مہروز جی، مہروز، بہروز، شہروز کے وزن پر. اچھا مہروز ہے. بعض افراد جو ہے ماہروز کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض مہروز کہہ رہے ہوتے ہیں، تو صحیح ہے مہروز. ٹھیک ہے. ماہ کا جو ہے نا تصغیر ہے مہ، اور روز اضافی ہے. ٹھیک ہے. روز انگریزی والا ہے یا کیا ہے؟ نہیں فارسی والا روز. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی میرے لیے امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں، اور والدین کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والدین کو درعظیم و بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. سرگودا سے میسج ہے، زمین و زماں تمہارے لیے کلام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے نا وہ نمازیوں میں ایک اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہیں اسٹوڈنٹس جن کے پیپر شروع ہوئے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے استقامت نصیب فرمائے. امتحانوں کے دنوں میں بھی نمازیں پڑھیں، نتائج کے دنوں میں بھی نماز پڑھیں، اور نماز پھر پڑھتے ہی رہیں. مرحبا، کیا بات جی. کون مدنی چینل دیکھ رہا تھا. میری فرمائش ہے کہ میرے کو والی نعت سنا دیں، حضور میری تو سہار بہار آپ سے ہے. واہ بھائی واہ. مرحبا جی. ایک اور کال دینا. ماشاء اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے. محمد نور الہدیٰ تاری بول رہا ہوں. مجھے سننا تھا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. آباد رہیں، خوش رہیں. ماشاء اللہ جی. ایک اور کال دینا.
فہیم اتاری اکاڑا سے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ عرض گزار ہوں. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا. جزاک اللہ خیرہ. آمین مرحبا. یہ تو آپ نے سنایا حضور تحفظ اوراق مقدسہ کی مجلس ہے ماشاءاللہ. حضرت قبلہ مولانا حافظ افضل مدنی صاحب کی مجلس ہے. کیا بات ہے رکن شورا شاہد مدنی صاحب کی. کیا بات ہے. اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات دیکھیں اسد سلمان بھائی، ہم تو اتنا تو تذکرہ ہو بھی نہیں پاتا. صحیح بات یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہو پاتا. نہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک شعبہ ہے. اور صرف اوراق مقدسہ کا جو ہمارا شعبہ ہے، صرف اس کی کارکردگی اور اس کی خدمات بیان کی جائے نا تو یہ خود ایک کام ہے. خود ایک کام، اور ایسا کام ہے کہ پوری تنظیم جو اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا تو یہ ایک شعبہ ہے اور اس کی بنیاد ہی ادب کے اوپر ہے. جی مرحبا. بنیاد ہی ادب کے اوپر ہے. صحیح. ہمارا یہ مہروز بھائی وہ جو ہے نا یہ اوراق مقدسہ محفوظ کرنے کا طریقہ، ایک طریقہ بھی اور اس کی ایک عمارت بھی جی ماڈل عمارت ہے اور وزیر آباد میں ہے. اللہ نصیب کرے تو کبھی ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اور دکھائیں گے. وزیر آباد سے بڑی برکتیں ملی ہیں سر. سبحان اللہ. حضرت شیخ القرآن عبدالغفور ہداروی کا جو ہے وہ شہر ہے وزیر آباد. کیا بات ہے. اسکرین پہ بھی ہے جی، اسکرین پہ بھی وزیر آباد کی. بھائی میں کراچی کا ہوں. اللہ آپ کو برکت دکھائے. جزاک اللہ خیرہ. مہروز بھائی شکریہ. کچھ کلام سنتے ہیں نور عالم بھائی سے پھر انشاءاللہ. وہ کوئی مجھ سے کہنے لگا جی وزیر آباد کی چاقو چھریاں بڑی مشہور ہیں. ویسی بات ہو رہی تھی واللہ عالم ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کہنے لگے وزیر آباد کی چاقو چھریاں بڑی مشہور ہیں. تو میں نے بولا ہمیں تو وزیر آباد کی محبت ہی دیکھنے کو ملی ہے، چاقو چھریاں تو اچھا. پھر وہ نا تھوڑے سے ٹینشن میں آ گئے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نے بتایا کہ میرے دوست ہیں وزیر آباد کے ہیں، یوں آپ کا تذکرہ کیا. پھر جزاک اللہ خیرہ. مہروز بھائی آپ کو ایک ذوق والی بات بتاؤں. جی، آپ کی آواز، ہم سب کی آواز براہ راست مدینہ طیبہ جا رہی سبحان اللہ، اور وہاں سنی جا رہی ہے. کیا بات. اور جو سن رہے ہیں ایسا میں دعا کروں آپ کو، وہ جانتے بھی ہیں مہروز بھائی کے لیے بھی دعا، ہم سب کے لیے ہم سب کا سلام بھی بارگاہ رسالت. آمین آمین. سید شہداء کی بارگاہ میں بھی سلام ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے، بیڑا پار سب کا ہو جائے. آمین آمین. جی نور عالم بھائی کلام سنائیں. اچھا عائشہ صاحب کو کلام بڑا پسند ہے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. چلو یہیں سے اس کے بھی کچھ اشعار سنائیں گے. مہروز بھائی آپ پہنچ گئے. جی کیا بات ہے. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض. ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض. جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض. جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا. عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا. وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے
سے اپنے گدا کیا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوے گل جو لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو پورے بڑے کر شکنے ناز پہ وارے گیسو ہم سیاروں پہ یا رب تپش مغشر میں ہم سیاروں پہ یا رب تپش مغشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو
یا مرحبا، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں کلام کی کافی دنوں سے فرمائش آ رہی ہے. بلا دو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا دو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، میں بھی روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے یا مرحبا، ماشاءاللہ. نور عالم بھائی، آپ نے مدنی چینل پر پہلا کلام کون سا پڑھا تھا؟ مائک لگا ہوا ہے آپ کو دوسرا. ایک مناجات پڑھی تھی میں نے ہمارے ایک نعت خواں اسد بھائی کے ساتھ، تو پہلے ہی میرا پروگرام تھا مناجات افطار کا. یا الہی، دعا افطار. جی جی، دعا افطار. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ. واہ 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 واہ، سبحان. دعا سے شروعات کی. نور عالم بھائی کی آواز میں مہروز بھائی ایک الگ ہی ماشاءاللہ ایک بہار ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ جامعۃ المدینہ میں پورا 8 سال 10 نظامی مکمل کیا آپ نے. جی الحمدللہ. آج کل ویسے کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج کل امامت اور خطابت ہے. اچھا. جی، اس سے پہلے دارالمدینہ سے اٹیچ تھا. اچھا اچھا. لیکن کسی سبب سے مصروفیت. صحیح ہو گیا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور رحمت کے سائے میں رکھے. مہروز بھائی، نور عالم بھائی نے ایک موقع پر ایک کلام پڑھا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، بلکہ آپ کی وہ ویڈیو اس کو اسکرین ریکارڈ کر کے میں نے بھیجی بھی تھی. کون سا کلام تھا ذرا بتائیں، یاد اگر آپ کو آ رہا تھا. ایک تو کلام میں نے آن ایئر دیکھا تھا، شاید میرے ذہن میں وہ آیا تھا، اس وجہ سے میں نے. کون سا والا؟ منگتے ہیں کرم وہ کسی اور طرز میں. شاید آپ کی مراد وہ نہیں ہے. نہیں، میں نے وہ یہ لائیو دیکھا تھا. لائیو دیکھا تھا. اور مہروز بھائی یہ ادھر تھا، یہ مدنی مذاکرہ جب ہوتا تھا نا، یہ رمضان شریف میں غالباً نعت خوانوں کے ساتھ ایک وہ جو ایک سیشن بیچ میں آتا تھا نا. اتنا یاد ہے کہ آپ کی طرف سے ویڈیو تو آئی تھی، مجھے ویڈیو بھیجی تھی. کلام بھی یاد نہیں. یہ تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی، سب سے اولا اعلی. ہمارا نبی
سب سے بالا والا سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی. یا مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولاد کو بھی سنائیں, واقعات پڑھیں اور اپنی اولاد کو سنائیں, معجزات پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی سنائیں, تاکہ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اولاد کے دل میں بھی پیدا ہو جائے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ, اور ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے سیرت رسول عربی. سیرت رسول عربی کی جو اردو ہے تھوڑی سی جملیے ڈیفیکلٹ ہے, لیکن سیرت مصطفیٰ ہے, یہ بھی آپ دونوں کتابوں میں سے کوئی بھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعات بتانے سنانے کے لیے کمپریہنسو, اتھینٹک اور ایک زبردست اور ریلیونٹ جو ہے یہ کنٹینٹ مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل مل جائے گا. اور بات سیرت کی چلیے, یاد مصطفیٰ کی, ذکر مصطفیٰ کی چلیے, تو دو کتابیں میں بھی ریکمینڈ کر دوں. لوگوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہے. ایک تو ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے سیرت مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے عنوان سے آئی ہے. بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے, بہت زیادہ مختصر نہیں ہے, درمیانی کتاب ہے اور آسان اور عام فہم انداز میں اس کو لکھا گیا ہے. کئی جگہ پہ انگلش ورڈنگ بھی یوز کی گئی ہے تاکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے, یوتھ جو ہے, وہ اسے اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ سمجھ سکے. ایک یہ کتاب لے لیں, اور ایک سلمان بھائی تذکرہ نہیں کروں گا تو مطلب مناسب نہیں ہوگا, وہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ. کیا بات ہے, سیرت خاتم النبیین نمبر. تو یہ جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بے شمار جو مضامین ہیں, کافی سارے مضامین ہیں, اور دو دو تین تین چار چار صفحات کے مضامین ہیں, اور ایک چار پانچ صفحات جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایک ٹاپک اچھے خاصی حیثیت میں کور ہو جاتا ہے. تو یہ پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حضرت یہودی عالم تھے نا سابق, زید بن ثانہ نہیں, دیکھو حضرت عبداللہ بن سلام جو اسلام لے کر آئے نا, تو فاروق اعظم سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جیسے ہی حضور کو دیکھا نا میں ویسے ہی پہچان گیا تھا. پوچھا کیسے؟ کہا ان کو تو میں ایسے پہچان گیا, اس سے زیادہ پہچان گیا تھا جیسے میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں. واہ واہ واہ. پوچھا کیوں؟ کہا ان کا ذکر خیر اتنا تھا, اتنی صفات کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے پیچھے کیا جاتا رہا تھا. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ آپ کو جانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر, اپنے بیٹوں کی طرح. تو اس کا ریزن یہی بیان کیا کہ اتنی کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر ہوتا رہا تھا کہ حضور کے اوصاف, حضور کے کمالات, حضور کی جو شخصیت تھی نا وہ گویا ان کے ذہن میں راسخ ہو چکی, رچی بسی تھی. تو یہ خوشبو مصطفیٰ رچی بسی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا, محسوس کیا تو فوراً پہچان لیا یہی وہ چیز ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ بعض چیزیں آپ جب بازار میں لینے کے لیے جاتے ہیں, کوئی چیز آپ نے دیکھی, آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں, اب آپ کے ذہن میں مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں, مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کا ذہن کلک نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اچھا دکاندار بھی کہہ رہا ہے یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ لینی نہیں, کیونکہ آپ نے خاص ماڈل اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, سوچا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی وہ چیز آپ دیکھتے ہیں نا آپ کا ذہن کلک کرتا ہے, اور ذہن کیا کہتا ہے؟ بالکل یہ بس یہی چاہیے. تو یہی ان کے ساتھ, اہل کتاب کے ساتھ ہوا جو سعادت مند تھے, کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی یادیں, حضور کی شخصیت ایسی رچی بسی تھی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت اچھا جملہ دیا آپ نے, کہ ایسی رچی بسی تھی کہ فوراً پہچان لیا اور سعادت مند جو تھے ایمان لے آئے. سبحان اللہ. میروز بھائی میں ایک اور بات کہوں, بات کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم, پروگرام اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. سیرت خاتم النبیین, اس کے اندر ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو خصوصی شمارہ ہے, 1000 کم و بیش لگ بھگ قیمت 1100 روپے کا کلر شمارہ جو ہے بہت زبردست ہے. اس میں کئی روایات وہ ہیں جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہیں. آپ نے پہلی دفعہ؟ میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہیں, اور یہ یتیموں کے باب میں جو ہے نا وہ روایات جن کا میں خصوصی طور پہ ذکر کر رہا ہوں. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو مچ انفارمیٹو اور زبردست کنٹینٹ ہے اس کے اندر. سیرت خاتم النبیین, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو ایک خصوصی شمارہ ہے, تو یہ آپ اپنے گھر پر بیٹھے مطالعہ کے لیے منگوا سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا نمبر آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر آئے گا, تو آپ جو ہے وہ آرڈر کیجئے
اور اس کو اپنے گھر کے ایڈریس پر جو ہے آپ کو انشاءاللہ ڈور سٹیپ پر آپ کو مل جائے گا، اور مل جائے اس کا مطالعہ بھی جو ہے وہ ضرور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آخری بات میں بھی عرض کر دوں، ماہنامہ فیضان مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کل ہی جو ہے وہ معلومات ہوئی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ سنچری مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ 100 ماہنامہ فیضان مدینہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ 100 شمارے 100 ماہ ہو چکے، 100 ماہ ہو گئے۔ واہ، ٹھیک ہے، چلیے جی پروگرام کو اختتام کے لے کر چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تعبیر یہ دین